الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آمین یا رب العالمین۔ فرمایا ان الذین اجرموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے جرم کیے، مجرم تھے، اجرام سے ہے یہ، کانوا من الذین آمنوا یضحکون، ان کی عادت تھی اہل ایمان پر ہنسنے کی، کیونکہ کانو ہے ماضی استمراری جس کو آپ جانتے ہیں، تو وہ عادت پر دلالت کرتا ہے، تو ترجمہ اس کا یوں بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی عادت تھی اہل ایمان پر ہنسنا۔ ضحکا یضحکو کے ساتھ بھی من کا صلہ آتا ہے، جس میں پھر سخریہ کا معنی شامل ہو جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں سخیرہ یسخرو کے ساتھ صلہ کیا ہے؟ من کا۔ تو ہنسنا تو خوشی پر بھی ہو سکتا ہے، ہنسنا تو رحمت کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب ضحک من، تو ضحک من کا مطلب ہے سخیرہ من۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، تو یہاں بھی یہی مفہوم ہے۔ تو کانوا من الذین آمنوا یضحکون وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ، اور جب ان پر سے گزرتے تھے، مَرَّ يَمُرُّ مَرًّا وَمُرُورًا يَتَغَامَزُونَ، غمز کے بارے میں کہا کہ غمز یغمز غمزا، یہ عین سے ہوتا ہے، اس کا لغوی معنی ہے غمز کا تحریک الاجفان والحواجب۔ تحریک الاجفان، جفن کس کو کہتے ہیں؟ جفن کہتے ہیں پلکوں کو، پلکوں کو نہیں، مطلب یہ جو پپوٹے ہوتے ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ جفن۔ اور یہ حواجب یہ ہوتی ہیں، ان کو خاص طریقے پر حرکت دینا، جس کو ہم آنکھ مارنا یا آنکھوں میں اشارہ کرنا کہتے ہیں، یہ ہے اصل میں لغوی معنی کیا ہے؟ تحریک الاجفان والحواجب، تو یہ غمز ہے۔ تغامز کے اندر کیا مفہوم ہوگا؟ ایک دوسرے کو کن اکھیوں سے اشارے کرتے ہیں، ایک دوسرے کو کن اکھیوں سے کہ یہ ہے وہ پاگل سے آدمی، یعنی اہل ایمان کو تنزیہ اور استہزائیہ انداز میں ان کی طرف اشارے کرتے ہیں، پرانے وقتوں کے لوگ ہیں، مطلب جیسے آج کل بھی ہوتا ہے، جو بھی صحیح دیندار ہوگا سچا، یعنی اس پر اس طرح کے جملے تو کسے جاتے ہیں، یعنی مطلب پرانے وقتوں کے ہیں اور اس صدی میں اور اس طرح، تو اس زمانے میں بھی ایسا ہی ہے۔ تو فرمایا کہ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا انقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقلبوا فَكِهِينَ، جب پلٹتے تھے اپنے گھر والوں کی طرف، اور کس کا ذکر ہے؟ انہی مجرمین کا۔ تو انقلاب کا لغوی مطلب یہی ہوتا ہے، آپ سب جانتے ہیں، انقلاب کا مطلب ہے پلٹ جانا، واپس لوٹنا، تو قلب جو ہے وہ اصل میں پلٹانا ہے۔ تو وَإِذَا انقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ، جب وہ اپنے گھر والوں کی طرف پلٹتے تھے، کس طرح پلٹتے تھے؟ انقلبوا فَكِهِينَ، ٹھیک ہے، تو یہ انقلبوا دوبارہ آیا ہے تاکید کے لیے، اور فَكِهِينَ کیا ہے؟ فَكِهِينَ حال ہے، یعنی پلٹتے تھے۔ فقیہین ہم جیسے پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ فقیہن کس کو کہتے ہیں؟ فقیہن کہتے ہیں جو اصلاً پھلوں میں جو مختلف پھل ہیں ان میں سے کبھی کوئی اٹھائے کبھی دوسرا اٹھائے، فواکہ سے ہی لفظ نکلا ہے۔ اسی طرح تفقہ یتفقہ، تفقہن بھی یہی، فقیہ یفقہ، سمیع یسمع سعید، اس سے صفت مشبہ فقیہن، جیسے فریح یفرح سے کیا ہے؟ فریحن، تو فقیہن کی جمع کیا ہوگی؟ فقیہون۔ تو جب وہ اپنے گھر والوں کی طرف پلٹتے ہیں تو کیسے پلٹتے ہیں؟ کیا ترجمہ؟ دل لگی کرتے ہوئے، ہنسی مذاق کرتے ہوئے، بڑے ایسے جیسے کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے، ٹینشن فری ہے جس کو آپ کہتے ہیں، یہ مراد ہے۔ مطلب جیسے نہایت استہزاء اور یہ باتیں کرتے ہیں نا کہ آج فلاں کو بہت بے وقوف بنایا، آج اس کی کیسے بے عزتی کی، آج ایسے ہوا آج ویسے ہوا، یہ مراد ہے فقیر،
یعنی اس کو سیریس نہیں لیتے تھے. وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ. اور پھر فرمایا وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ. اب یہ جتنے بھی الفاظ آ رہے ہیں اس سے مراد اب فوراً جیسے کہ بھئی مکہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں اور کچھ لوگ ایمان لا چکے ہیں تو ان کے ساتھ جو طرز عمل برتا ہے قریش کے سرداروں نے تو کبھی تو مار پیٹ کا ہے، پرسیکیوشن کا ہے، اور کبھی استہزاء اور طنز کا ہے. تو یہ استہزائیہ اور طنزیہ جو طرز عمل تھا ان کا، اس کا بیان ادھر آ رہا ہے. تو فرمایا کہ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ. جب انہیں دیکھتے تو کہتے ہیں یہ ہیں بھٹکے ہوئے لوگ، یہ ہیں بھٹکے ہوئے لوگ، یہ ہیں راہ راست سے ہٹے ہوئے. یہاں کیا ترجمہ؟ یہ لوگ یقیناً غلطی میں. یعنی اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ ان ہؤلاء میں جو اشارہ ہے نا، ان ہؤلاء لضالون، ایک تو یہ ہے نا کہ بتانے کے لیے کہ بھئی یہ بھٹکے ہیں، وہ تو ان سب میں جیسے متفق علیہ بات یہ ہے کہ یہ بھٹکے ہوئے ہیں. لیکن جیسے کہا جاتا ہے نا کہ بھئی کسی شخص کی طرف خاص اشارہ کر کے تنبیہ نہیں، یہ ہے وہ آدمی، یہ دیکھو یہ جا رہا ہے. ان ہؤلاء لضالون، جیسے ہی دیکھتے تھے ان کو، کیونکہ یہاں بات یہ نہیں ہے کہ اہل ایمان کے متعلق وہ قول کہہ رہے ہیں کہ ان المؤمنین لضالون، وہ تو وہ سب مانتے ہی ہیں. جیسے ہی نظر آتے تھے تو نظر آتا ہی فوراً اشارہ کر کے تنزیہ، یہ ہیں وہ لوگ انہا، اور پھر یہ جملے سناتے تھے ان ہؤلاء لضالون. اس کے بعد فرمایا وما ارسلوا علیہم حافظین. اس میں اکثر مفسرین کی رائے یہی ہے اور صحیح تر قول بھی یہی ہے کہ اہل ایمان کا ذکر نہیں ہے یہ، بلکہ ارسلوا میں جو جمع کی نائب فاعل کی ضمیر ہے وہ کفار کی طرف ہے. یعنی وما ارسلوا علیہم حافظین، کفار کو اہل ایمان پر نگران بنا کے تو نہیں بھیجا گیا. یہ جو جملے پاس کر رہے ہیں اور ان پر جو ججمنٹس دے رہے ہیں، یہ گمراہ ہیں، یہ فلاں ہیں اور یہ ایسا کرتے ہیں، ان کے اعمال ٹھیک نہیں ہیں، تو کیا کفار کو اہل ایمان پر نگران بنایا گیا ہے کہ ان کے اعمال کا احصاء کریں؟ تو وما ارسلوا علیہم حافظین. بعض نے یہ بھی کہا، یہ رائے اگرچہ ضعیف ہے، اکثر کی نہیں ہے، کہ ارسلوا علیہم حافظین میں اہل ایمان کی بات ہے. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا وما ارسلناک علیہم حفیظا، ہم نے آپ کو ان پر کوئی نگران بنا کے تو نہیں بھیجا. بات واضح. تو یہاں بھی یہ کہا جا رہا ہے وما ارسلوا علیہم حافظین، اہل ایمان کو دنیا میں کفار پر کوئی جبر کرنے والا مسیطر بنا کر، حفیظ بنا کر نہیں بھیجا گیا. ٹھیک ہے، وہ آزاد ہیں، جو مرضی کرنا چاہیں کریں، قیامت کے دن کچھ اور نتیجہ نکلے گا. دنیا میں جزا و سزا کا نظام نہیں ہے اس طرح، آخرت میں ہے. لہذا اس کے فوری بات آئے گا فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. لیکن اکثر مفسرین میں اور جیسے سلف میں تو شاید دوسری رائے ہے ہی نہیں کہ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ کہ وما ارسلوا میں یہ رائے نہیں ہے. وما ارسلوا ای وما ارسل الکفار علی المؤمنین حافظین. حضرت تھانوی نے کیا لکھا؟ حالانکہ یہ کافر ان مسلمانوں پر نگرانی کرنے والے کر کے نہیں بھیجے گئے، یعنی ان کو اپنی فکر کرنا چاہیے تھا، دوسروں کے ٹینشن لینا. صحیح. اس کے بعد فرمایا فَالْيَوْمَ الَّذِينَ. تو فَالْيَوْمَ سے مراد جیسے کون سا دن ہے؟ اليوم جس کا ذکر پیچھے ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون. تو بات تو پیچھے کی چل رہی تھی نا. اس کے بعد کہا تھا کہ ماضی میں کیا ہوا کرتا تھا، ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا. تو اس وقت بات جس جگہ ہو رہی ہے وہ آخرت کا میدان ہے. تو فرمایا فالیوم، تو آج کے دن، الذین آمنوا من الکفار یضحکون، آج اہل ایمان کفار پر ہنسیں گے. اور کہاں بیٹھے ہوں گے؟ علی الارائک ینظرون، بیٹھے ہوں گے تختوں پر مشاہدہ کرتے. هل ثوب الکفار، اور یہاں محذوف کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ بھئی قیل لہم هل ثوب الکفار ما كانوا يعملون، ان سے کہا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا کہ کفار کو ان کے اعمال کا بدلہ دے دیا گیا کہ نہیں دے دیا گیا. بات واضح. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ینظرون ویتساءلون، اور آپس میں وہ یہ سوال کر رہے ہو هل ثوب الکفار ما كانوا يفعلون. یہ جو تصویب کا لفظ ہے یہ بہت سے معنی میں آتا ہے. یعنی ثوب یثوب، تصویب آپ حدیث میں پڑھیں گے تو تصویب کا لفظ جو ہے وہ اقامت کے لیے آیا ہے. اقامت کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ تصویب. اس کی وجہ کیا ہے؟ ثوب یثوب کا ویسے لغوی مطلب ہے لوٹانا، کسی شے کو دہرانا. بات ہے، کیونکہ صحابہ یثوب کا مطلب لوٹنا ہے نا. صحابہ یثوب ثوبا
ومثابة، اسی طرح ثوب یثوب تثویب لوٹانا. تو حدیث میں تثویب اقامت کو کہا گیا. کیوں؟ لأننا نردد الکلمات التي قلناها في الاذان، جو اذان میں کہے تھے اس کو دوبارہ دہراتے ہیں. تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ تثویب ہے. اسی طریقے پر کسی بات کا اعلان کرنا کھڑے ہو کر، وہ بھی تثویب ہے. اگر اپنے کپڑے ہلا کر ثوب سے، ثوب یثوب تثویب کا مطلب کیا ہے؟ اعلان، محض اعلان کرنا، وہ کیا ہے؟ وہ بھی تثویب ہے. اسی طرح حدیث میں آپ پڑھیں گے کہ حی علی الصلاۃ کے بعد الصلاۃ خیر من النوم، فجر کی نماز میں اس پورے عمل کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو بھی تثویب کہتے ہیں. گویا کیا اس میں مطلب بیان کیا گیا کہ بھئی امام نے کہا نا، مؤذن نے حی علی الصلاۃ، بھئی نماز کی طرف آؤ، نماز کی طرف، فلاح کی طرف آؤ. پھر دوبارہ اس کو توجہ ہوئی کہ دوبارہ نماز کی طرف بلایا جائے کچھ اور الفاظ کے ساتھ. تو اس نے کیا کہا؟ الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، کأنہ دعا الی الصلاۃ مرۃ اخری بہذہ الالفاظ. تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی تثویب ہے. اسی طرح تثویب جو ہے وہ بدلہ دینے کو بھی کہتے ہیں، کیونکہ ثواب کیا ہے؟ ثواب وہ جزا ہے جو لوٹ کر انسان کو ملے. تو تثویب کیا ہوگی؟ لوٹا کر کسی کو بدلہ دینا، جزا دینا. تو یہاں اس چوتھے معنی میں تثویب مطلب حل ثوب الکفار، کیا بدلہ دے دیا گیا کفار کو؟ یعنی حل جوزی الکفار، سمجھے؟ تو حل ثوب الکفار ما كانوا يفعلون، کیا کفار کو ان کے افعال کا بدلہ دے نہیں دیا گیا؟ سوال ہے. اس کا جواب کیا ہے؟ بالکل دے دیا. نعم، بلا.